الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے انتہا احسان، اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس، متبرک، بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور ہم سب اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، اس کی رحمتوں کا ہم اور آپ حصہ بنتے رہے. لیکن یہ مہینہ بالکل اختتامی مرحلے میں چل رہا ہے. اس مہینے کے بابرکت صرف چند ہی ایام بچے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. ایسے میں بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کا اکرام کیا، اس مہینے کی عزت کی، اس کا احترام کیا اور اپنے آپ کو اس مہینے میں عبادت میں لگایا، نمازوں کی پابندی رہی، تراویح کا بھی اہتمام کیا، روزے کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ رکھا. ایسے لوگوں کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، جنت کی نعمتیں ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے اور جنت کا خصوصی دروازہ ریان ایسے لوگوں کے استقبال میں کھڑا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی بدبختی ہے ایسے لوگوں کے لیے اور بڑی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس مہینے کو واہی تباہی میں گزار دیا، اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس کا اکرام نہیں کیا، دن کو بھی عام دنوں کی طرح کھاتے اور پیتے رہے، بے محابہ گھومتے اور پھرتے رہے، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی. ایسے لوگوں کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. چنانچہ ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب کرنے کے لیے منبر پر تشریف لے جانے لگے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح کا عمل ظاہر نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ 3 دفعہ آمین فرما رہے ہیں. چنانچہ صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں منبر پر چڑھنے کے لیے قدم رکھ رہا تھا تو سید الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بددعائیں کی اور میں نے ان تینوں بددعاؤں پر آمین کہا. ان میں سے پہلی بددعا ایسے لوگوں کے لیے تھی کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ایسے لوگوں کے لیے
کہ جن کے سامنے ان کے بوڑھے والدین ہوں اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنا پائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے میرا نام نامی اور اسم گرامی آئے اور اس کے باوجود وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بددعا دی۔ وہ بددعا یہ تھی کہ ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کا بابرکت مقدس اور متبرک مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے لوگوں کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی ہے کہ جن کے سامنے رمضان جیسا مقدس اور متبرک مہینہ آیا، اس کے باوجود بھی وہ رمضان کی ناقدری کرتا رہا، اس کی بے احترامی کرتا رہا، روزے کی پامالی کرتا رہا، نمازوں کو یوں ہی چھوڑتا رہا، تراویح کی پابندی نہیں کی، اور اس بددعا پر آمین کہا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بددعا کا کیا نتیجہ ہوگا کہ بددعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے سید الخلائق اور سید البشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی یہ پورا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے، اس کے کچھ ایام بچے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو بھولا ہوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، ہم نے رمضان کے روزوں کو چھوڑا، تراویح کا اہتمام نہیں کر سکے، نماز کی پابندی نہیں ہو سکی، تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس لمحہ ہے اللہ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی اور تلافی کرنے کا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اپنے اوپر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے لیے اعلان ہے کہ پیچھے جو کچھ ہم نے کر لیا وہ کو ایک مرتب طریقے سے گزارنا ہے، جو کچھ روزے چھوٹ گئے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ مولا ہم سے جو کچھ بھول چوک ہوئی ہمیں معاف فرما، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ اور اللہ کس قدر رحیم اور کریم ہے، حدیث پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک ضابطہ مرتب فرما دیا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، ابھی کسی بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، تمام کے تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی ایک ضابطہ بنا دیا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اگر ایک بندہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، نافرمانی میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر بھی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ یہی مطلب ہے ان رحمتی سبقت غضبی کا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اللہ کا بندہ نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگا، اللہ کی پکڑ آ جانی چاہیے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اور آپ کو ڈھیل مل رہی ہے یہی ہے اللہ کی رحمت سبقت کر رہی ہے اللہ کے غضب پر۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے ابھی بہت اچھا اور سنہرا موقع ہے کہ مبارک گھڑیاں اور مبارک ایام ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی موجود اور باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، بے پناہ خوشی ملتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کو بھی بیان کیا گیا کہ جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں اس کو بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ مثال سے سمجھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں، اس کی مثال دی کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص ایک لمبے سفر پر روانہ ہوا ہے سواری پر سوار ہو کر، اور سفر کا جتنا بھی سامان ہے اس سواری کے اوپر لاد کر جا رہا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر وہ رکا آرام کرنے کے لیے کہ جہاں پر انسان کوئی چرند پرند بھی نہیں ہے، بالکل صحرا ہی صحرا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں اور نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، اور وہ اپنی سواری کو بغل میں رکھ کر اور کسی درخت سے باندھ کر وہ وہاں پر آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہو جاؤں گا تو کچھ کھانا پینا کھا لوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے سے غائب ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے حیران اور پریشان ہے، ہر طرف چکر لگا رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ پریشان ہو جا رہا ہے۔ اس کے جسم کے اندر جتنی جان ہے وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سواری نہیں ملتی، اور کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہے کہ اس کے راستے کی رہنمائی کر سکے۔ بس وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں اور میرے جسم کے اندر اتنی جان بھی نہیں کہ میں آگے سفر کر سکوں پیدل، لہٰذا وہ مرنے کی نیت سے ہی وہیں پر لیٹ جاتا ہے کہ اب تو بس میری موت پکی ہے، اب تو میں مرنے ہی والا ہوں، اور وہ مرنے کی نیت سے لیٹتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پریشان حال انسان کہ جو مرنے کی نیت سے سو گیا تھا اور جب بیدار ہوا تو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس انسان کو سواری کے ملنے سے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں کی توبہ سے خوشی ملتی ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری اور اب وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب پر غالب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے خوش ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گنہگار ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں، پوتر ہوں، منزہ ہوں، مبرہ ہوں، بالکل نہیں۔ ہر کسی سے کسی نہ کسی طرح غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گنہگار اور خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے گناہوں پر اڑ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر بالکل جمے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا نام نہیں لے رہے، پھر وہ گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر اپنے بندوں پر غالب ہے کہ وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے اور کرتے بھی۔ حدیث پاک میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، جنہوں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا اور وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا اللہ کی رحمت سے، لیکن دل میں احساس تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو چکے ہیں، فکر بھی تھی، احساس پیدا ہو گیا۔
کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا اللہ کے یہاں میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ کہنے لگا کہ تو نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، ناحق انسانوں کو مارا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ کہا کہ جب 99 پورے ہو گئے تو میں 100 کو بھی پورا کر دیتا ہوں، جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو، چاہے انسان کتنا ہی گنہگار ہو، اللہ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہے۔ پھر انہوں نے ایک بستی کا پتہ بتایا کہ وہاں کچھ نیک بندے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے رہتے ہیں، تم وہیں پر جاؤ، ان کے ساتھ کچھ ایام بتاؤ اور اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرنے کی نیت اور ارادے سے وہ نکلتا ہے، لیکن ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب روح کو لے جانے والے فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے بھی فرشتے اور عذاب کے بھی فرشتے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو میں لے جاؤں گا، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے ارادے سے ہی نکلا تھا، لہذا اس کی نیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا شمار نیک بندوں میں کیا جائے۔ لیکن عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو پوری زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی ہے، لہٰذا اس کا شمار بد لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصل کے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آسمان سے بھیجتے ہیں، اور وہ آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا دونوں کے فاصلے کو ناپا جائے، جس کا فاصلہ کم ہوگا انہی لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا اور انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ جب دونوں کے فاصلے کو ناپا گیا تو جہاں پہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اس کا فاصلہ کم تھا، اور جہاں سے وہ چلا تھا اس کا فاصلہ زیادہ تھا، لہٰذا نیکی کے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کی روح کو لے کر جاؤ، اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ چھوٹی موٹی انسان سے غلطی ہوتی رہتی، کمی کوتاہی ہوتی رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی دل سے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔